اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار لأولی الالباب، کہ بے شک رات اور دن کا آنا جانا عقل والوں کے لیے، بلا انسانوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہی لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قیاما کھڑے ہوتے، وقعودا بیٹھتے، وعلی جنوبہم وہ سوتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو بھائیو، ہر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت یاد نہیں کرتا۔ کئی لوگ صرف قیام کی حالت میں نماز کے وقت یاد کرتے ہیں۔ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ اٹھتے اور بیٹھتے بھی یاد کرتے ہیں، مگر جو ان سے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں وہ علی جنوبہم، وہ اپنے پہنوں پر بھی، سوتے وقت بھی، لیٹتے وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ نظام کائنات آپ نے بے مقصد اور یہ بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، حکمت پیدا فرمایا۔ سبحانہ کا پاکینا عذاب النار، اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، آپ بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ دوستوں اور بھائیوں، میں سورت جو آیت الکرسی ہے، جس کا نام ایسل ہی کرسی ہے، اس کے بارے میں مختلف وقت میں غور و خوض کرتا رہا کہ کرسی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا چیز، کرسی کیا چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ جیسے کہ آیت الکرسی کا واسعہ کرسی السماوات والارض، کہ اس کی زمین تو آسمانوں پر کرسی جیسی ہے، وسیع ہے۔ واسعہ کرسی السماوات والارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، بہت بڑی کرسی ہے۔ یہ اس کی مثال کس طرح دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، ویسے اللہ تبارک تعالیٰ تو وجود سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے ایسے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں، میں اپنے ہاتھ پر یہ چھوٹا سا ایک سامنے بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ نہیں بیٹھا ہوں، اس بچے کو میں ہاتھ پاؤں سارا کوئی ادھر، اس کا ہاتھ پاؤں سارا ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک بڑی مجبور سی چیز ہے میرے آگے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، تو میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ پروردگار نے پوری کائنات کا احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے یہ کائنات، یہ چھوٹے سے بنٹے کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت باعظمت، بہت بلند ہے۔ ان کی جیسے کرسی ہے، وہ زمین آسمانوں پر کھڑے، ہر کہیں پہ موجود ہے، ہر جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام میرے دوستو بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کی موجودگی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا یکفی شیء فی السماء ولا فی الارض، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ انسان کے دلوں کی بھی بات جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی گہرائی کی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے شعور و ادراک سے بھی مابرا ہے، اس سے بھی ورا ورا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو کرسی ہے، جو اس بادشاہ کی کرسی ہے، اس کا ایک عرش بھی ہے، اور عرش پر اس نے کرسی پر بیٹھا بادشاہ کی کرسی ہے، وہ اتنی وسیع ہے جس کا ہماری محدود سی عقل، ہماری محدود سی نظر، ہماری محدود سی گہرائی اس کا ادراک کرنے سے بے بس ہے، قاصر ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ادراک نہیں کرتے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے، کسی انسان کو سمجھانے کے لیے کسی ایک مثال کا، کسی ایک دلیل کا سہارا تو لینا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے ایک چیز، مگر وہ لامحدود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، وہ عرش عظیم کا خدا ہے، اس کا کوئی ہی شریک ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ دوستو بھائیوں، میں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ارشاد عالی پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سورت اخلاص تہائی قرآن ہے۔ آپ نے اس کو
تہائی قرآن کیوں کہا؟ آپ نے اس لیے کہا کہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، احدیت، شان احدیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اسے دینا ہے نہ اس نے کسی دینا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اس کی کرسی زمین و آسمانوں پر محیط ہے، اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہیں، وہ خالق ہے، وہ ہم اس کی کرسی سے ہم پیر نہیں ہیں۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب چیز کا احاطہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔